اللہ تعالیٰ جب ہم سے بات کرنے کا اپنا آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر الف لام میم ذالک الکتاب ھدی للمتقین، اس کے اوپر میں اس پہلی آیت کے اوپر رک گیا کہ اللہ تعالیٰ نے وائی ڈیڈ ہی چوز the word متقین، وائی ڈیڈ ہی ناٹ سے یا ایھا الناس کہ یہ کتاب پوری دنیا کے لیے گائیڈنس ہے، وائی ڈیڈ ہی ناٹ سے یا ایھا المسلمون یہ کتاب مسلمانوں کے لیے گائیڈنس ہے، وائی ڈیڈ ہی ناٹ سے یا ایھا المومنون کہ یہ کتاب صرف مومنوں کے لیے گائیڈنس ہے، کافروں کے لیے گائیڈنس نہیں ہے. ہی چوز the word متقین. اب میں ابھی اس چیز کا جواب ڈھونڈ رہا تھا کہ یار وائے متقین کیوں صرف، اور اللہ تعالیٰ اگلی 3 آیات میں پھر متقین کی جو کوالٹیز ہیں وہ ایکسپلین کرتے ہیں. اینڈ ایون ان سبسیکوینٹلی ان سورہ بقرہ متقین کی جو مختلف خصوصیات ہیں وہ ایکسپلین کرتے رہتے ہیں. اینڈ آئی ول ریکویسٹ ایوب صاحب، کیونکہ وہ ماشاءاللہ اسکالر ہیں، میں تو ایک مطلب آئی ایم اے سنر، کہ وہ اس کے اوپر مزید روشنی ڈالیں کہ متقین کی کیا خصوصیات ہیں سورہ بقرہ میں جو ایکسپلین کی گئی ہیں. اینڈ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ورڈ استعمال کیے متقین کا اور ان کے لیے گائیڈنس رکھی ہے اس بک میں سے، وائی ناٹ فار ایوری ون. سو یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ قرآن ہی آگے جا کے سورہ بقرہ میں یہ بھی کہتا ہے کہ فار شور ہم اسی بک سے لوگوں کو مس لیڈ بھی کریں گے، اور وہ مس لیڈ وہ لوگ ہوں گے جن کے بیسکلی دلوں میں وہ ڈیزیز ہوگی. ایک تو یہ بات ہوگی، اینڈ آئی ول شورلی ویٹ فار ایوب صاحب ٹو کامنٹ آن اٹ. سمجھ لیں پورا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ شاید ہم السلام علیکم جو عباد بھائی نے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں. جو متقین جو ورڈ ہے، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور ان کے ذہن میں متقین کا پھر ایک سمجھ لیں پورا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ شاید ہم اس طرح کے ہوں گے تو ہمیں ہدایت ملے گی. اچھا، اس کو سے مطلب اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ سمجھنے کے لیے آپ سورہ زمر 39 ہے، اس کی 33 نمبر آیت ہے. سورہ الزمر 39 آیت نمبر 33 بہت چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے. اس کو میں 32 سے پڑھوں گا اور 33 کو ایکچوئل میں فوکس کریں گے، اور پھر وہاں پر اس ڈیفینیشن کو جب ہم فٹ کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ پوری انسانیت میں سے کن لوگوں کو قرآن مجید سے ہدایت ملتی ہے. تو یہ جب 32 کو میں پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن ازلم ممن کذب علی اللہ، پس اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بولا، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اور جھوٹ بولا سچ کے ساتھ، یعنی سچ کے ساتھ جھوٹ بول دیا. اور نیکسٹ آیت میں لکھا ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ اور وہ جو آیا سچائی کے ساتھ، وَصَدَّقَ بِهِ اور اسی کی سچائی کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون وہ ہیں متقی. تو یعنی جو سچ کو پہچانتے ہیں، جو سچائی سے زندگی گزارتے ہیں، سچ کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ لوگ قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے اولئک ھم المتقون. بڑی لاجیکل اور کامن سینس اس میں قرآن کی آیت ہے. اب جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کا مطلب ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، پوری انسانیت میں سے وہ لوگ والذی جاء بالصدق جو سچ کے ساتھ آئے، وصدق بہ اور اس کا تصدیق بھی کرتے ہیں سچ کی، اولئک ھم المتقون وہ ہیں متقین. تو عباد بھائی یہ اس کی بڑی واضح ڈیفینیشن ہے. پھر مزید جب آگے ان انسانوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو سچ کو پہچانتے ہیں، سچ ہی بولتے ہیں اور سچائی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ جو ورسز تھیں اس کی ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے آگے جو دی ہے، وہ پھر ان کے اوپر ان کو ساری چیزیں وہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جو، ورنہ دیکھیں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں متقین جو ہیں کوئی ایسا چوغا پہنے ہوں گے، ایسی کوئی داڑھی رکھے ہوں گے، ایسی مونچھیں کاٹی ہوئی ہوں گی، ایسی شلواریں پہن رہے ہوں گے، ہاتھ میں کوئی تسبیح ہوگی. نہیں، تو یہ سچے لوگ ہیں جو کہ لاجیکل لوگ ہیں، سچائی کو دیکھنا چاہتے ہیں، سچائی کو فالو کرنا چاہتے ہیں. ان کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے الذین، پھر ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ نے آگے دی الذین یؤمنون بالغیب وہ لوگ جو غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ جو نازل کیا طرف تیری،
وَأُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو تجھ سے قبل نازل کیا تمام انبیاء پہ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، اور آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں۔ یعنی آخرت کے ساتھ یقین کا مطلب ہے کہ وہ اپنے کیریکٹر کی اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ جب انہوں نے کوئی غلط کیا اور چھپ کے بھی کیا، کسی کو نہیں پتا، نہ وہ حکومت کو پتا ہے نہ لوگوں کو پتا ہے، اور ان کو پتا ہے، اور ان کو یہ پتا ہے کہ اگر صرف اکیلے مجھے بھی پتا ہے تو میں آخرت میں اس کا اکاؤنٹیبل ہوں گا، مجھے جواب دینا پڑے گا۔ تو وہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آخرت کے ساتھ ایمان بھی رکھتے ہیں، بالآخرت ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم، وہی ہیں اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کے اوپر، اپنے رب کی ہدایت پر، واولئک ھم المفلحون، اور وہی جو ہیں فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے 5 آیات کے اندر یہ ڈیفینیشن بھی اسٹیبلش کر دی، اور متقین کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین بھی کر دیا سورہ زمر کی 39 سورت کی 33 نمبر آیت سے۔ تو ہمیں مطلب اس میں کوئی کنفیوژن نہیں، یہ پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ انسانوں میں سے آپ دیکھ لیں جو سچائی کی طرف آنا چاہتے ہیں، وہی لوگ قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ جو سچ سننا چاہتے ہیں، سچ بولنا چاہتے ہیں، سچ پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو ہی اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اور وہی متقین ہیں، یعنی گارڈ کرتے ہیں اپنی سوچ کی۔ جب ورڈ کی ٹرانسلیشن آپ کریں گے تو یہ ورڈ جو ہے جس روٹ سے نکلا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے اپنی سوچ کی حفاظت کرنے والے پوری انسانیت میں سے، یعنی اپنے کیریکٹر کی حفاظت کرنے والے انسانیت میں سے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اس کا کوئی مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، پوری انسانیت سے تعلق ہے۔ اور قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ نے قرآن جو نازل کیا ہے، سورہ بقرہ کی 185 میں یہ بات لکھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدی للناس۔ اب یہاں پہ ہدی للمتقین لفظ نہیں لکھا، ہدی للناس، انسانیت کی اس میں ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں واضح نشانی ہے ہدایت کی، اور فرقان کہتے ہیں صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی۔ تو قرآن مجید انسانیت کی ہدایت ہے، لیکن ہدایت حاصل وہ کرتے ہیں جو متقین ہیں، یعنی جو سچے لوگ ہیں۔ یہ اس کی ایکسپلینیشن تھی۔ اب آپ اس پہ مزید بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں بات کرتا ہوں۔ جی تھینک یو آپ ویری سے مچ۔ نا میں جی ایوب صاحب، دس از ایگزیکٹلی وٹ آئی وانٹیڈ یو ٹو برنگ اپ، اور آپ نے بہت خوبصورتی سے ایکسپلین کی ہے، کیونکہ یہ سورہ بقرہ کی اگلی آیات جو ہیں، یہ ٹرانسلیشن تو میرے بات تو کوئی میں نیٹ کر رہا ایشو تھا۔ جی جی وہ اس کی کچھ پراپرلی سمجھ نہیں آئی۔ 61 سے بھی ملانا پڑے گا۔ 61 اور 62 یہ دونوں جو ہے نا، ان دونوں سے اگر ملا لیں گے نا، ایوب صاحب کو نالج ہے، ہم لوگ تو کمزور لوگ ہیں، تو انشاءاللہ تعالی بہت خوبصورت بات ہو جائے گی، اور سب لوگوں کو سمجھ آ جائے گا کہ میرا رب جو ہے رب العالمین ہے، اور میرا نبی جو ہے، میرے پیارے رسول جو ہیں، وہ رحمت للعالمین ہے۔ وہ صرف مسلمین کے نہیں ہیں، اور نہ رب جو ہے وہ مسلمین کا ہے، نہ اسلام کا مطلب صرف وہ ہے کہ وہ جو یعنی کلمہ یہ شاید میں غلط ہو جاؤں کہ کلمہ گو ہی اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں صالحین بھی ہے، متقین بھی ہے، اور جو اور نیک کام کرنے والے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی تشریح ہو جائے تو کیا بات ہے؟ دیکھیں قرآن مجید کے اندر، پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المسلم کر کے خطاب ہی نہیں کیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید میں یا ایھا الناس، یا بنی آدم لکھا ہوا ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈسکریمنیشن پوری انسانیت کے ساتھ نہیں کی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں یہ بات بتائی ہے، سورہ البقرہ 2 آیت نمبر 213، جس میں 213 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، تمام انسانیت ایک امت تھی، فبعث اللہ النبیین، اللہ نے نبیوں کو مبعوث کیا، پلورل میں لکھا ہے پروفٹس۔ تو انسانیت کو اللہ نے امت واحدہ بنایا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین، اللہ نے نبیوں کو مبعوث کیا، مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والے تھے وہ، اور خبردار کرنے والے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے کتاب حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ انسانیت کے درمیان فیصلہ کریں، فی مختلفو فی، جو ان کے درمیان اختلاف ہے۔
اب اس آیت کے اندر 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے پوری مین کائنڈ کی بات کری ہے، انسانیت کی بات کی ہے، مسلمین کی بات نہیں کی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بات کی ہے۔ اب سورہ بقرہ کی 213 نمبر آیت جو ہے وہ آپ اس کو جب کھولیں گے تو اس میں 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے انسان لفظ لکھا ہے کہ ناس لفظ لکھا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک ہی بنایا ہوا ہے، لیکن ہم نے اختلافات کر کے مختلف امتیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہم، اور یہ ہمارے باپ دادا کے عقائد ہیں جس کی وجہ سے ہم مختلف امتیں بن جاتے ہیں قرآن مجید کے مطابق۔ یعنی جب قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی 170 نمبر آیت آپ جب پڑھیں گے، اس میں لکھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا کہ اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا یعنی قرآن مجید، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم تو اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اولو کانوا آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اللہ کہہ رہا ہے اگرچہ ان کے باپ دادا کوئی عقل سے کام نہیں لیتے تھے، کوئی ہدایت پہ نہیں تھے، پھر بھی انہی کی اتباع کریں گے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو مختلف لوگ اختلاف کر کے جو مختلف امتیں بن جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی تھی، بلکہ لوگوں نے اختلاف کیا خود، اور اس وجہ سے اختلاف کرنے کے بعد، اور زیادہ تر آپ دیکھیے گا ضد بحث میں اختلاف آپ کو اکثر لوگ نظر آئیں گے، اسپیسز میں بھی نظر آ رہے ہیں، ویسے بھی نظر آتے ہیں کہ بہت بحثی ہیں، اتنی بحثیں کرتے ہیں، مطلب قرآن مجید کی واضح واضح آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور لیکن مطلب وہ بحث لگے رہتے ہیں، جبکہ آیت کھولیں اس کو دیکھیں غور کریں بالکل صاف سمجھ میں آ جاتی۔ اب وہ جو آپ نے سورہ مائدہ 5 آیت نمبر 69 ہے وہ والی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ والی آیت آپ نے پوچھی تھی، جو کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو ہادو ہوئے اور وہ جو صابئین ہوئے اور وہ جو نصارہ ہوئے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے جو سینٹنس لکھا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، من آمن باللہ، جو بھی ایمان لے آئے گا ساتھ اللہ کے، یعنی اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ 2697 دفعہ اللہ ورڈ لکھا ہوا ہے، اگر جو بھی لے آئے گا ایمان اللہ کے ساتھ کوئی بھی ہو دنیا کا، والیوم الآخرت، یوم آخرت جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ یوم آخرت کیا ہے، وعمل صالحا، اور عمل کر لے گا صحیح، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عمل کرنے کے احکامات نازل کیے ہیں وہ عمل کر لے گا کریکٹ۔ اب وہ نام اس کا کوئی بھی ہو، چاہے وہ جان ہو، چاہے وہ کوئی دنیا کا آدمی ہو، کسی بھی گھرانے میں پیدا ہوا ہو، اگر وہ اپنی کریکشن کر لے گا اس کتاب کے ذریعے، ان آیات کے ذریعے، اس کو کوئی لیبل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کسی کمیونٹی کوئی گروپ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کسی جماعت کو جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود یعنی یہ ساری چیزوں کو عمل صالحا اور عمل صحیح کر لے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ محزون ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے کہ جب وہ یعنی وہ یہ عمل کرے گا، ایمان لے کر آ جائے گا، اللہ کے ساتھ لے آئے گا، یوم آخرت کے ساتھ ایمان لے کر آ جائے گا، یعنی اس کو اکاؤنٹیبلٹی کا خوف ہوگا کہ میں نے اگر غلط کیا تو میں اکاؤنٹیبل ہوں گا آفٹر ڈیتھ، فلا خوف علیہم، اس پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم علیہم ولا هم یحزنون، اور کوئی وہ محزون نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات لکھی ہے اور یہ مجھے اس طرح سمجھ میں آئی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب جو